السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے پروفیسر شہزاد خان۔ آج کی ویڈیو میں ہم حدیث مبارکہ کی تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ تھوڑی سی لینتھی ہے پہلے کی بنسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہا علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ علمہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ رواہ مسلم۔ ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا میں سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی عیب چھپائے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی کوئی جماعت جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو کر اور کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کو باہم درس دیں، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین میں ان کا ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی ابتدائی حصے میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ مشکل حالات میں مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ مشکل حالات میں ساتھ دینا، پردہ پوشی کرنا، ٹھیک ہے۔ انسانی زندگی میں اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، خاص طور پر برے ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں، کٹھن مراحل ہوتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مالی مدد کرنی چاہیے، امداد اور انفاق پہ کھلے دل سے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرض دیا جائے، قرض کی وصولی میں مناسب مہلت دی جائے۔ اس کے علاوہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے ایسے افراد کو حوصلہ دیا جائے، کمزوروں کی مدد کی جائے۔ معاشرے میں ترقی یافتہ ممالک میں ان ممالک کا شمار ہوتا ہے جو کہ ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔
انسان کی زندگی میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ساتھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں عیب بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو پھیلا کر ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سختی دور کرنے اور عیوب کی پردہ پوشی کا بھاری اجر مقرر فرمایا۔ علم سے جہالت کی تاریکی دور ہوتی ہے، انسان اللہ کی رضا اور ناراضگی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام حاصل ہوا۔ اس لیے اسلام نے علم کی فضیلت اور ترقی پر بہت زور دیا ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی مغفرت کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دعا گو ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہواؤں میں، چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ اس حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم پر سکینت نازل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ سکینہ نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک حرف کے بدلے نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو مال عطا ہو اور وہ دن رات خرچ کرتا رہے۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حفیر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے قریب گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس شخص پر بادل سایہ فگن ہوا، بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بدکنے لگا۔ صبح وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سکونت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کا نسب اس کے کام نہیں آ سکتا، اعمال ہی کام آتے ہیں۔ کسی نبی یا ولی کی اولاد بھی بلا عمل جنت میں نہیں جا سکتی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا لوط علیہ السلام کی بیوی دوزخ کا ایندھن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح ہے، اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو بچا لو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آج ہم مسلمان اعمال کی بجائے حسب نسب کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو ہر لحاظ سے غلط ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج کی حدیث مبارکہ اختتام پذیر ہوئی، کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔